بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سورہ بقرہ مدینہ تو اس آیت کا پہلا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحمنے والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ حال لغت ذالک کا کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریبن شک و شبہ، ہدن ہدایت سے بنا، اور ہدایت کے معنی رہنمائی ہیں۔ متقین جن میں صفت تقویٰ ہو۔ تقویٰ کے لفظی معنی بچنے کے ہیں۔ مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ غیبی لفظی معنی ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور دوسرے جو اس سماعت وغیرہ سے باہر ہو۔ یقیمون نا اقامت سے بنا ہے، جس کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں، اور نماز کا سیدھا کرنا یہ ہے کہ آداب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ رزقناہم رزق سے بنا ہے، جس کے معنی ہے روزی اور گزارش کا سامان دینا۔ ينفقون انفاق سے بنا ہے، خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ آخرت لغت میں مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اس جگہ عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت بولا گیا ہے۔ یوقنون یقین سے ہے، اور وہ یقین سے بنا ہے، اور یقین اس کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ مفلحون افلاح سے ہے، اور فلاح سے بنا ہے، اور فلاح کے معنی ہے پوری کامیابی۔ معرف و مسائل، حروف مقطعات جو بہت سی صورتوں میں شروع میں آتے ہیں، ان کی تحقیق۔ الف لام میم بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حروفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جسے الف لام میم، ہا میم، الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات جو اوائل سورہ میں آئے ہیں، ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کا نام ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علماء امت کے نزدیک رائج یہ ہے کہ حروف رموز اور اسرار ہے، جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں۔ امام تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا۔
کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر شیبی، سفیان ثوری رحمۃ اللہ اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حروف مقطعہ قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہے، اس لیے یہ ان کو متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے، دوسرے ان کے پڑھنے کے معنی، فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ جمہور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی قرطبی میں وغیرہ سے نقل کر کے اسی مضمون کو ترجیح دیا، اور بعض اکابر علماء سے جو حروف کے معنی منقول ہے ان سے صرف تمثیل و تنویر اور تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہی، اس لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق ہے، علماء سے خلاف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف سے اشارے کے لیے آنا ہے، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریب کے معنی شک و شبہ، معنی کہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیوں نہ کہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی وہ سارا قرآن اسی درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے، جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے، اس کے مقتضا پر عمل کرے، اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیوں نہ کہ کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، اس صورت میں کلام میں محل شک و شبہ نہیں ہوتا، گو کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب میں آیا ہے، اس لیے ہزاروں کم فہمیوں یا کج فہمیوں کے شبہات و اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت سے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ ہے، متقین ہی کا ایک حصہ ہے، اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے ہے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت 3 درجے تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے، کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ تمام نوع انسان
بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے۔ دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص اور تیسرا درجہ مفسرین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا۔ اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے، اور اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں، چنانچہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ متقین کی خاص صفات اس آیت کے بعد دو آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب و لعن بنائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص